اناسس ایک یونانی تاجر تھا، بعد میں نیشنلٹی مل گئی اس کو امریکہ کی، پھر کھرب پتی آدمی بنا، دنیا کا دا ریچسٹ پرسن، دنیا کا امیر ترین آدمی اپنے دور میں بنا۔ اولیو گرین کا کاروبار کرتا تھا، جہاز رانی کمپنی جو دنیا میں بحری جہازوں کے اندر لے کے جاتے ہیں سامان، سب سے بڑی جہاز رانی کمپنی کا مالک تھا، اور دنیا میں سب سے، یہاں تک کہ جان ایف کینیڈی امریکہ کا پریزیڈنٹ قتل ہوا تو اس کی بیوی کے لیے 20 رشتے آئے، لیکن اس کی بیوی نے اناسس سے شادی کی چونکہ اس کے دولت سے مروب تھی۔ اتنا امیر کبیر آدمی، اور کہا کرتا تھا کہ شرق میں کوئی نعمت ہو، غرب میں کوئی نعمت ہو، شمال میں کوئی نعمت ہو، جنوب میں کوئی نعمت ہو، مجھے کہو میرے جہاز اور بحری بیڑے اور ہوائی جہاز اور پیسہ اور اپروچ اور پی آر، دنیا کے کسی گوشے میں نعمت ہو اس کو سلب کر کے میرے حضور پہنچا سکتی۔ یہ اس کا ایک دعویٰ تھا۔ ایک امیر کبیر آدمی تھا، اور سب سے یعنی اپنے دور میں دنیا کا، اور بعض جگہ میں نے پڑھا کہ آج تک اناسس جیسی دولت اس دور میں بھی کوئی آدمی اپنے بینک میں اکٹھی نہیں کر سکا جو وہ مالک تھا۔ پھر وہ کہا کرتا تھا کہ فجی میں ہو، کینیڈا میں ہو، ناروے میں ہو، ڈنمارک میں ہو، جنگلوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، دیہاتوں میں ہو، خانہ بدوشوں کے ہوں، محلات میں، کوئی نعمت ہو مجھے اس کا نام بتاؤ، اور وہ نعمت میری دولت مقناطیس کی لہروں کی طرح کھینچ کے میرے پاس آ جائے گی۔ قدرت نے اپنا آپ بتلانے کے لیے کہ کائنات کے کناروں پہ بکھری ہوئی نعمتوں کو سلب کرنے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے اللہ نے اپنے چیلنج کیا۔ یہ جو آنکھوں کے اوپر اعصاب ہوتے ہیں، پلکیں ہوتی ہیں جو اوپر نیچے ہوتی ہیں، وائپر کی طرح آنکھوں کے گلاسز کو صاف کرتی ہیں، یہاں فالج گر گیا۔ ہمارے ہاں میں نے اپنی زندگی کی نصف سنچری میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی کی آنکھوں کے وائپر پہ، بازوں پہ فالج دیکھا ہے، ہاتھ پہ فالج دیکھا ہے، کندھے پہ فالج، لیکن آنکھوں کے یہ جو وائپر ہیں، یہ پلکیں، اعصاب ہیں، مسلز ہیں، یہ اوپر نیچے، یہ ایک دن میں کم و بیش ایک آدمی حالت بیداری میں 45,300 دفعہ یہ وائپر اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، آنکھوں کی سکرین کو، ونڈ کو صاف کرنے کے لیے۔ دنیا میں اس جیسے حساس آج تک کوئی آلہ نہیں بن، مصنوعی ٹانگیں بن جاتے ہیں، مصنوعی بازو بن جاتے ہیں، جگر پلانٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آج تک اتنا شفاف قسم کی پلکیں دنیا کا کوئی انسان نہیں بنا سکا جو آنکھوں کے حساس آئینے کو 45,300 دفعہ، مور اور لیس، اس میں اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، یہ سائنسی تحقیق ہے۔ تو آدمی حالت بیداری میں 45,000 دفعہ یہ آنکھوں کو اوپر نیچے کرتا، جیسے آنکھوں کے صاف رہتے، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ آدمی رنگ دیکھ سکتا ہے۔ یہ رنگوں کی سلامتی آنکھوں کے وائپر کی گردش کی وجہ سے، اگر آنکھیں رک جائیں تو پھر آدمی کے رنگ ایسا ایسا غائب ہونا شروع ہو جاتا، تو اس کے یہ مسل پہ آدمی کے اوپر، اس کے اوپر فالج گر گیا۔ فالج گر گیا تو اب آدمی جیسے ایک آدمی بازو پہ فالج گر گیا تو اس کو اٹھانا ہو تو دوسرے بازو کا سہارا لے کے ایسے رکھتا ہے۔ آپ نے ایسے کم نصیب لوگ دیکھے ہوں گے جس کے بازو میں فالج گر گیا تو ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اب اس بیچارے کے دونوں پلکوں کے اوپر، مسلز کے اوپر فالج گر گیا اور ایسے آنکھ پڑی رہتی تھی، دوپہر کو رات ہے، دن کو رات ہے، تو پھر جب اس کو سائن کرنے ہوتے تھے تو ایسے کرتا تھا۔ اور آدمی اتنی حساس پلکیں، جس میں نے کہا کہ تقریباً 45,000 دفعہ آدمی کے 16 گھنٹے میں آنکھیں، آدمی 16 گھنٹے تقریباً فنکشنل رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، تو 16 گھنٹے میں جس کی آنکھیں 45,000 دفعہ حرکت کریں، اس کی 1 منٹ میں کتنی کریں گی آپ اس کو خود کیلکولیٹ کر لیجیے گا۔ تو اب اس کو آدمی دیر تک اگر پلکوں کو، آپ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی پلکوں کو حرکت نہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں کے رنگ دھندلانے پڑ چھڑ جاتے ہیں، آدمی اریٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو زوال نعمت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت تھی، ورنہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا، یا تکرار نعمت سے نعمتیں قائم رہتی ہیں یا زوال نعمت سے نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، ورنہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، تو پھر ڈاکٹروں نے اس کے لیے سلوشن ٹیپ ٹائپ چیز منگا دی، اور اس کو یوں جاگتا تو سلوشن ٹیپ لگا دیتے تھے۔ اب آدمی کے اگر دیر تک پلکیں یوں نہ کریں تو اس کے رنگ ختم ہونا شروع، اس کے رنگ ختم ہوتے گئے، آنکھوں میں چھالے آتے گئے، آنکھوں میں درد۔ آدمی دیر تک آنکھیں کھول رکھے تو نخلستان سے آنے والی ہوا بھی تندور کے شعلے لگتی ہے، آدمی یوں دہک اٹھتا ہے۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے دنیا بھر کے طبیب جو بھی جس شعبہ کا تھا، وہ آکوپنکچر تھا، ایلوپیتھک تھا، ہومیوپیتھک تھا، ہر ایک کو آواز دی کہ کوئی ایسی صورت بناؤ کہ میری پلکیں دوبارہ فنکشنل ہو جائیں، مسل دوبارہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن جس چیز پہ فالج گر جائے وہ مور اور لیس ڈیڈ ہو جاتی ہے، تو ڈیڈ چیز کا علاج کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں فالج والے عمر بھر پھر بیچارے فالج کے ساتھ ہی گزارا کرتے ہیں، اگر 19-20 کا فرق پڑ بھی جائے تو پھر وہ بازو اس طرح کا فنکشنل نہیں ہوتا جس طرح کا شروع میں تھا۔ تو اس نے بڑی کوشش کی، شرق غرب کے طبیبوں کو بلایا، اور پھر وہ تھک گیا، اور پھر آخر پہ کہنے لگا
کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نعمت پہاڑوں میں پڑی ہو یا صحراؤں میں پڑی ہو، خان بدوشوں کے ہاں پڑی ہو یا جزیروں میں پڑی ہو، میری دولت میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ نعمتوں کو وہاں سے کھینچ کر میرے حضور میرے محل میں حاضر کر سکتی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے وجود پہ نعمت گم ہوگی اور شر گھر میں۔ تو جب موت کا وقت آیا تو موت کے وقت وہ کہنے لگا، کسی نے ڈاکومنٹری اس کی بنائی کہ اب کی آخری ڈیزائر کیا ہے، خواہش کیا ہے۔ اب دیکھو، دنیا کا امیر ترین آدمی، جان ایف کینیڈی کی بیوہ سے شادی کرنے کا اعزاز کرنے والا، اور دنیا کی سب سے بڑی جہازران کمپنی کا مالک اور آلیو گرین کا کاروباری، اس کو اپنی دولت کا پتہ نہیں اور آج تک ریکارڈ رکھتا ہے، وہ آخر وقت کہنے لگا کہ میری خواہش ہے کہ دنیا کا کوئی ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، کوئی علاج بالغذا والا ایسا کرے کہ میری آنکھوں کے مسل ٹھیک کر دے اور میں ایک دفعہ آنکھیں خود اٹھاؤں اور خود بند کروں پھر مر جاؤں۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ اب ہم نے کبھی سوچا کہ یہ آنکھوں کی پلکیں بھی نعمت ہیں؟ ہمارے لبوں پہ نہ ملنے والی نعمتوں کے ہمیشہ تذکرے آلودہ کرتے۔ اللہ کہتے ہیں جب بھی آسمان پہ تیری درخواست آئی تو نے کبھی شکر نہ ادا کیا کہ اللہ تو نے یہ دیا یہ دیا، آسمان کے دروازے سے جب بھی تیری دعا نکلی نہ ملنے والی نعمتوں سے آلودہ دعا تھی، ملنے والی نعمتوں میں کلمہ شکر کی دعا ہمارے پاس نہیں تھی۔ اللہ اللہ اللہ